آج میں ایک ایسے لمحے کا ذکر کروں گا جو روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ قبر کے عذاب کا یہ واقعہ ہر دل کو تڑپنے پر مجبور کر دے گا، جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، ایمان کو تقویت بخشے گا اور عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ پردے میں چھپی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر زندگی میں خوشحالی لانا چاہتی ہو، اگر زندگی میں رونقیں لانا چاہتی ہو تو اس واقعے کو ایک بار دل کے کانوں سے سنو اور ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرو جو آپ کا گھر برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ جو نیکیاں ہونے کے باوجود بھی قبر کو اندھیری کر دیتے ہیں، قبر کو کالی کر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، پھر بھی اس کی قبر اندھیری ہو جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی، زار و قطار روتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے عرض گزار ہوئی، حضرت آج ہماری بستی میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، عبادت گزار تھی، اس کی عبادت کا پوری بستی میں چرچا تھا۔ دوسری عورتیں دور دراز سے اس سے دعائیں کروانے کے لیے آتی تھیں، لیکن جب اس اللہ والی عورت کا وقت آخر آیا، اس اللہ والی عورت کا جب وقت آخر آیا، زندگی کا سورج غروب ہوا تو وہ 3 دن تو مسلسل سکرات کی تکلیف سہتی رہی، آدھی روح اندر آدھی روح باہر، 3 دن مسلسل سکرات کی تکلیف سہتی رہی۔ اس کی حالت بہت خوفناک تھی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ جب اسے غسل دیا گیا تو اس کا جسم سوج گیا، پھول گیا، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کا جسم بہت وزنی ہو گیا تھا۔ جب لوگوں نے اسے قبر کے اندر سلانے کی تیاری کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، جسے کائنات نے بھی دل تھام لیا ہو۔ لوگ جنازہ اٹھا کر قبر کے قریب پہنچے تو زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے مٹی بھی اس منظر کو سہنے سے قاصر ہو۔ لوگوں نے جب قبر کے اندر جھانکا تو ہر زبان سے استغفر اللہ نکلا، کیونکہ قبر اندھیرے اور گھٹن سے بھری ہوئی تھی۔ قبر کے اندر سے آتی ہوئی گرم ہوا نے سب کے چہروں پر خوف کی لکیریں کھینچ دیں، جیسے کسی نے جہنم کی جھلک دکھا دی ہو۔ جب پہلی مٹھی قبر پر ڈالی گئی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، جیسے وہ مٹی نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے دفن کیے جا رہے ہوں۔ قبر کے اندر سے اٹھتی ہوئی گرمی نے دلوں میں خوف بٹھا دیا، جیسے گناہوں کی سزا کا ابھی سے آغاز ہو چکا ہو۔ لوگ کانپتے ہاتھوں سے قبر کو بند کر رہے تھے، لیکن ہر دل اندر ہی اندر دہک رہا تھا۔ جب قبر مکمل طور پر بند ہوئی تو ایسا لگا جیسے دنیا کا سب سے بڑا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ لوگ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئے، لیکن قبر کے مناظر نے ان کے دلوں پر گہرے زخم چھوڑ دیے، گہرے زخم چھوڑ دیے۔ حضرت ہم بہت پریشان ہیں، اے نواسہ رسول ہم بہت پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس عورت کی نمازیں کہاں گئیں؟ اس کا تقوی پرہیزگاری کہاں چلی گئی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کل اس کے شوہر کو میرے پاس لے کے آنا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، کل اس مرنے والی عورت کے شوہر کو میرے پاس لے کے آنا، میں اس سے کچھ پوچھوں گا، بات کروں گا، پھر اس کا جواب تمہیں ملے گا۔ اگلے دن وہ عورت اس کے شوہر کو لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر سے سوال کیا، بھائی تمہاری بیوی کی زندگی کیسی گزری؟ کیا اس کے کردار میں کوئی ایسی بات تھی جو اللہ کو ناراض کر سکتی ہو؟ آگے شوہر نے جو جواب دیا، کہا حضرت وہ عبادت گزار تھی، وہ عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی، لیکن 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں جو تمام عبادات، تمام نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، تمام اچھے اعمال عذاب میں بدل دیتے ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کی قبر کے اندر اندھیرا لاتے ہیں، عذاب لاتے ہیں؟
کہنے لگا میری بیوی 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، مجھے لگتا ہے ان گناہوں نے اس کی آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی کیا بتا سکتے ہو وہ کون سے گناہ کرتی تھی، تاکہ ان گناہوں کو سن کر دوسری عورتیں توبہ کریں اور عبرت حاصل کریں۔ شوہر نے روتے ہوئے کہا، میری بیوی کا پہلا گناہ وہ ہمیشہ لوگوں کے خلاف غیبت کرتی تھی، ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی تھی، ان کی عزتوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ مزید لرزتی ہوئی آواز میں اس کا شوہر کہنے لگا، حضرت میری بیوی دوسروں کے عیب ڈھونڈتی اور پھر ان کا چرچا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے وہ عیب بیان کرتی تھی، اگر کسی کا کوئی راز جان لیتی تو اسے سینے میں دفن کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے بیان کر کے خوشی محسوس کرتی تھی، انہیں بے عزت کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دوسروں کی بدنامی سے وہ خود اونچی ہو جائے گی۔ غیبت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دکھائی دیتی تھی۔ کوئی بھی غیبت، کسی کی بھی چغلی اس کے چہرے پر خوشی لاتی تھی، جیسے کسی نے اسے سکون کی کوئی دوا دے دی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زبان کے وار سے نہ صرف دوسروں کے دل چھلنی کر رہی ہے، بلکہ اپنے لیے قبر کے اندھیرے کو مزید بھیانک کر رہی ہے۔ حضرت وہ اپنی باتوں کے ذریعے گھر گھر نفرتیں پھیلانے والی چغلی کرتی تھی، غیبت کرتی تھی۔ اگر کہیں 2 دل قریب آنے لگتے تو وہ اپنی زبان کے زہر سے انہیں دور کر دیتی تھی۔ اسے کسی کی خوشی دیکھ کر جلن ہوتی تھی، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے جلن ہوتی تھی، اور وہ اپنے لفظوں کے تیر سے خوشیوں کو روند کے رکھ دیتی۔ میں نے کئی بار اسے روکا، کہا یہ عادت چھوڑ دے، لیکن اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ میرے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، لوگوں کی حقیقتیں ان پر کھولنا میرا فرض ہے۔ شوہر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضرت میری بیوی کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا گناہ، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ماہانہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرتی تھی، مطلب فضول خرچی کرتی تھی، اور جب میں اسے روکتا تو وہ کہتی یہ سب کچھ میرا حق ہے کیونکہ میں تیری بیوی ہوں۔ وہ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتی تھی کہ میری محدود آمدنی میں گھر کیسے چلے گا، تم عیاشیوں میں اڑا رہی ہو۔ وہ دنیا کی چمک دمک میں اتنی مگن تھی کہ ہماری ضروریات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن میری عیاش بیوی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر مجھے مجبور کر دیتی تھی۔ جب میں کہتا کہ ہم یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ غصے میں دوسروں کے تانے دینے لگتی اور کہتی کہ دیکھو فلاں عورت کیسے رہتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پیتی ہے، اور مجھے وہ سب کیوں نصیب نہیں جو ان عورتوں کو نصیب ہے۔ اس کی بے تکی باتوں سے میرا دل ٹوٹ جاتا، لیکن میں خاموش رہتا، برداشت کرتا رہتا، کیونکہ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی کا تیسرا گناہ غیر محرم مردوں سے تعلقات بڑھاتی تھی۔ شوہر نے گہرے افسوس اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ